وائس آف امریکہ کے ہفتہ وار پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. ناظرین، پاکستان نے 2014 کو 149 تابوتوں کے ساتھ آہوں اور سسکیوں میں رخصت کیا. گزشتہ سال پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت ہی رہا. آپریشن ضرب عضب کے ساتھ شمالی وزیرستان میں افغان طالبان سمیت دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں شروع کی گئیں. واگا بارڈر کے حملے کے بعد تو جیسے پاکستانی قوم دہشت گردوں کے خلاف صف آرا ہو گئی اور سانحہ پشاور نے ملک کی سیاسی جماعتوں کو جھنجھوڑا کہ اب دہشت گردوں کے خلاف ہر قسم کی تفریق کو مٹا دیا جائے. 2014 میں سیاسی میدان بھی خوب گرم رہا. ماڈل ٹاؤن واقعے میں پنجاب پولیس کے ہاتھوں پاکستان عوامی تحریک کے 14 کارکن ہلاک ہوئے اور 100 سے زائد افراد کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک کے دھرنوں نے حکومتی ایوانوں کے ستون ہلا دیے. آج کے پروگرام میں 2014 کے چیلنجز کی بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک جو آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے اے پی سی میں اسپیشل کورٹس کریٹ کرنے کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی ہونی ہے، اس کے اوپر اگریمنٹ ہو گیا ہے اور کل اس بل کو نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد منگل کو وہ یہی بل سینٹ میں جائے گا. اپنے مہمانوں سے آج ہم اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے میں بات کریں گے، 2014 کے اہم واقعات کے بارے میں بات کریں گے اور 2015 کیسا نظر آتا ہے. کیا کچھ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، ہوں گی؟ ان کو تبدیل کرنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہیں لمز میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب، سابق ممبر قومی اسمبلی، تجزیہ کار اور کالم نگار ایاز امیر صاحب، اور انسانی حقوق کی کارکن ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ. رسول بخش رئیس صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں گفتگو کا. پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جوڈیشل کمیشن پر ڈیڈ لاک قائم ہے. کیا حکومت ایک بار پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو آزمانا چاہتی ہے؟ میرا بھی خیال کہ وہ آزمانا چاہتی ہے. ان کی کوشش یہی ہے کہ کوئی ان کے ساتھ صلح صفائی ہو جائے اور کوئی معاہدہ طے پا جائے. اور اس وقت جو ملک کا ماحول ہے، خصوصی طور پر جو واقعہ پشاور میں ہوا اور کراچی اور دوسرے علاقوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں، اس کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں پر ایک دباؤ ہے، ہر جانب سے دباؤ ہے، عوام کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فوج کی وجہ سے ایک تقاضا تھا، اس میں جو کہیں کوئی ریٹریٹ کوئی سیاسی جماعت کرنا چاہتی تھی تو وہ نہیں کر سکی. تو ایک قومی ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے اور پی ٹی آئی بھی اس قومی ہم آہنگی کا حصہ ہے. پروفیسر صاحب، قومی ہم آہنگی نیشنل ایشوز پر تو ہے. اے پی سی میں تو انہوں نے بھی ساتھ دیا، پی ٹی آئی نے بھی حکومت کا ساتھ دیا اور تسلیم کیا اس بل کو جو کہ حکومت پیش کرنے جا رہی ہے. لیکن جہاں پر حکومت اور پی ٹی آئی کے آپس کے معاملات آتے ہیں، وہاں پر آج بھی یہی بات ہوئی کہ ڈیڈ لاک قائم ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے جب اس اے پی سی سے نکلے تو جہاں بات کی اسپیشل کورٹس کے اوپر، وہیں انہوں نے اپنے پارٹی اور حکومت کے درمیان جو معاملات ہیں ان پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈیڈ لاک قائم ہے، حکومت جوڈیشل کمیشن پر ہماری بات نہیں مان رہی. جی بالکل انہوں نے کہا ہے، میں نے بھی سنا ہے. اور اگر جوڈیشل کمیشن حکومت نہیں بناتی تو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان معاملات طے نہیں پائیں گے. اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں؟ حکومت کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں وہ پر امید نظر آتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے تحفظات ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی پیچھے نہیں ہٹے گی جب تک کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، تحقیقات نہیں ہوتی. جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے، ان کا تصادم حکومت کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں ضرور رہے گا. آج وہ ضرور ہے، لیکن اسی استاق میں شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کل اور پرسوں وہ اسمبلی میں یا پارلیمان کے ایوانوں میں وہ نہیں جائیں گے جب تک کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا. لیکن اس میں مجھے ایک بہت بڑی تضاد نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو آپ ایک قومی ہم آہنگی کا حصہ بنے ہیں، آج آپ نے اس ترمیم پر اتفاق کیا ہے اور ان کی ایک ترمیم کے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی جائے، اس کو آئینی کور دیا جائے، وہ بھی مان لی گئی. تو آپ کل اگر اسی کو آئین کا حصہ بنانے کے لیے اور آئین میں ترمیم کے لیے آپ نہیں جاتے قانون سازی کے لیے بھی، تو پھر جو آج آپ نے جو کچھ کیا ہے تو وہ تو پھر ایک تضاد بنتا ہے.
جی ہاں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تضاد بنے گا اگر پی ٹی آئی کے ممبران نہیں جاتے قومی اسمبلی میں اس بل پر ووٹنگ کے لیے اور سینٹ میں نہیں جاتے۔ ایاز امیر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد کہ کیا حتمی کنسنسس ہو گیا ہے پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں کے درمیان، اور کیا واقعی ابھی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر کوئی ڈینائل موجود ہے دشمن کی آئیڈینٹی کے حوالے سے؟ اتفاق جو ہوا ہے فوجی عدالتوں پہ، یہ تو پہلے دن بھی ہو گیا تھا کیونکہ حالات کی نزاکت ایسے تھی، لیکن اس کے بعد کچھ پھر لوگوں بعد نے میں باہر آ کے ایاز جمہوریت اور سمیر رول صاحب، آف لا جو ہے، جی کچھ لوگوں نے باہر آ کے پھر اس پہ تحفظات ظاہر کیے تھے اور بعد میں اس کے اوپر کچھ ڈس ایگریمنٹ بھی نظر آیا تھا۔ پہلی جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں تو اتفاق ہو گیا تھا، پھر ڈس ایگریمنٹس آنے شروع ہوئے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے رضا ربانی صاحب کی سینٹ کی تقریر میں، اس کے علاوہ فرحت اللہ بابر صاحب کی تقریر میں، اور پھر کچھ مذہبی جماعتیں جو ہیں ان میں بھی اس پہ انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ پر لیکن پھر مان گئے نا، جی تو یا تو آج بھی کہتے اور اپنے وہ جو تحفظات تھے اس پہ کھڑے رہتے، تو یہ ساری ایکسرسائز کا نتیجہ کیا تھا، اس کا مطلب مقصد کیا تھا؟ جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حالات بہت سنگین ہیں ملک میں، فوجی جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، سیاستدان جو ہیں وہ اپنا سر کھجول رہے ہیں، اور ان کی ایک دن یہ سوچ ہوتی ہے، دوسرے دن یہ سوچ ہوتی ہے۔ سیاستدان اپنے لیے یہ اچھا نہیں کر رہے جو یہ تاثر پیدا کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کا موضوع جو ہے اور اس کے بارے میں کرنا کیا چاہیے، وہ اقدام ایک لمبی فہرست ہے۔ فوجی عدالتیں تو ایک اس کا صرف چھوٹا سا جزو ہے کہ آپ نے جلدی کرنا ہے۔ بھائی دیکھیں، جب آپ ایک ڈیلیور آپ کا نارمل نظام نہیں کر رہا، فوجی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں، تو آپ کو اعتراض ہو کیا سکتا ہے؟ اب آپ کو آئین یاد آ جاتا ہے اور آئین کا وہ تقدس آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو سٹینڈ سیاسی جماعتوں نے لیا ہے، اس کو عمومی طور پہ نہ میڈیا میں نہ باہر کوئی زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی۔ قوم جو دیکھنا چاہتی ہے، پاکستان کے جو سٹیزنز دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیسائسو ایکشن ہو، انہیں پتا چلے کہ ہاں بھائی یہ خطرہ تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ وہ تاثر دینے میں نہ حکومت نہ سیاسی قیادت اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ آئندہ جا کے کیا ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی یہ کہا کہ ایک غیر معمولی حالات ہیں جن میں غیر معمولی فیصلے وقت کی ضرورت ہے، اور ملٹری کورٹس کی خواہش ملٹری کی نہیں ہے بلکہ حکومت کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا تھا، حکومت کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی تھی۔ لیکن ایاز امیر صاحب، یہاں پر ایک اور چیز کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، جہاں سیاسی جماعتوں نے تھوڑی بہت ریزسٹنس دکھائی اس کے اوپر، اس میں زیادہ تر جو معاملات تھے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے تھے کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے بعد انسانی حقوق کس حد تک محفوظ رہ سکیں گے، کیونکہ جو انیشلی جو بل کرافٹ کیا گیا تھا اس میں بہت سی ایسی شقیں تھیں جس میں بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے تھے کورٹس کو، اور جو لوگ سسپیکٹس تھے ان کو رائٹس نہیں دیے جا رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ تھوڑا بہت نظر آتا ہے کہ چونکہ بہرحال سیاسی جماعتیں عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کام کریں، تو یہ جو انیشلی بل کرافٹ کیا گیا تھا اس میں جو چیزیں تھیں جن پر کچھ اعتراضات تھے سیاسی جماعتوں کو، وہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس حد تک دور ہوئے ہیں جب ہمیں جو ابھی ریسنٹلی بل بھیجا جا رہا ہے نیشنل اسمبلی میں، جب اس کی تمام شقیں ہمیں پتہ چل جائیں گی۔ لیکن یہاں پر فرزانہ باری صاحبہ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ فرزانہ باری صاحبہ، یہ ملٹری کورٹس بنیادی انسانی حقوق کے تناظر میں اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ کیا کنفلکٹنگ ہے، بلکہ یہ ملٹری کورٹس جو کہ ایک شارٹ ٹرم سلوشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے بہت سارے مواقعوں پر، بہت سارے لوگوں نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ اس کے بجائے جو رائج عدالتی نظام ہے، جو انصاف کا نظام ہے، اس کے اوپر یہ انرجی سرو کی جائے، اس کو اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ اس نظام کو مؤثر بنانے کا فائدہ ہر شہری تک پہنچے، صرف اس معاملے میں ٹیررزم کے معاملے میں نہیں بلکہ تمام معاملات میں یہ عدالتیں کام کریں۔ دیکھیں، یہ درست بات ہے
جیسے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت غیر معمولی حالات ہیں اور غیر معمولی جو ہیں وہ اقدامات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں اس حالت سے نپٹنے کے لیے. اگر یہ کسی اور ملک میں ہو جہاں پہ ریاست اور شہریوں کے درمیان اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو. لیکن ہمارے ملک کی ایک ہسٹری ہے جس میں بار بار اور جس میں ظاہر ہے کہ ہماری ریاست میں فوج کا جو کردار ہے، جو اس کا سیاسی کردار ہے، وہ بہت زیادہ بھاری بھرکم ہے. اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو سیاسی حوالوں سے ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کمزور رہے ہیں اور جمہوریت کمزور رہی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ فوج کی بار بار کی مداخلت کا بھی بڑا حصہ ہے. اور پھر ایسے سیاستدانوں کا جنہوں نے ہمیشہ فوج کی بی ٹیم کے طور پہ کام کیا، اس کے باوجود کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں، مگر جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں فوج کی جو ایک پاکستان کے اندر جو ان کی پولیٹیکل پاور ہے. تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں، اور اس وقت جو ملک کے اندر حالات ہیں خاص طور پہ بلوچستان میں، ابھی سندھ میں بھی ہم دیکھتے ہیں آئے دن وہاں پہ جو ہیں وہ لاشیں ہمیں مل رہی ہیں، بلوچستان میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو اس سے بھی ایک جس طرح میں کہوں گی کہ جو ہیومن رائٹس کی کمیونٹی ہے پاکستان کے اندر، ہمارے تحفظات اس معاملے میں ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ جس کا میں نے آپ کو اظہار کیا ہے. ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا کوئی لیگل کیونکہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں، کیونکہ یہ وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عدالتوں نے اپنا کام نہیں کیا پاکستان کے اندر، خاص طور پہ دہشت گردوں کا اور فرقہ وار تنظیموں کے حوالے سے، اور جو دہشت گردی میں انوالو لوگ ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی، اور وہ بھی لوگ جو کہ بلاسفیمی کے کیسز وغیرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں فیصلے نہیں کرتی، اور اس کے پیچھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ضرور ہوگا کہ شاید جوڈیشری کے اندر بھی بہت سمجھنے کے رائٹ ونگ شاید وہی ایک طالبان کی ذہنیت موجود ہو. میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتی، لیکن جو مجھے زیادہ بڑی وجہ لگتی ہے وہ ایک خوف بھی ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں بھی کسی جج نے بلاسفیمی کے کیس میں کوئی فیصلہ دے دیا یا کسی دہشت گرد کا، تو اس کی جان جو تھی وہ پھر محفوظ نہ رہی. تو یہ دیکھنے کی کیا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایک آج کا تو نہیں ہے. ہم نے دہشت گردی کا اگر خاتمہ ہمیشہ کے لیے کرنا ہے تو ہمیں اپنے عدالتی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کا شروعات ہمیں آج سے ہی کرنی چاہیے. اور ہمیں ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ کس طرح سے ہماری عدالتیں اور ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج بالکل اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوئے احساس تحفظ ان کو ہم اس طرح سے دیں، اور کہ وہ، اور پھر جو جس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی لیجسلیشن میں ترامیم کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ کہ جس قسم کی ایویڈنس اس وقت مانگی جاتی ہے، شاید اس ایویڈنس میں دہشت گرد جو ہے وہ قانون کی گرفت میں نہیں آتے، تو اس حوالے سے اگر کوئی تبدیلیوں کی ضرورت ہے تو ضرور ہونی چاہیے. اور عدالتوں میں اگر فیس لیس عدالتیں ہوں اور ججز کی شناخت کو سیکرٹ رکھا جائے اور فوری طور پہ فیصلے کیے جائیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کام نہ کریں. اور ان کو فرزانہ باری صاحبہ، لیٹ می انکلوڈ ایاز امیر صاحب ہیئر. ایاز امیر صاحب، ابھی جیسے فرزانہ باری صاحبہ نے کہا کہ عدالتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کو تحفظ فراہم کیا جائے، جو کہ پاکستان میں نظر نہیں آتا. ہم جب بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا بڑا کیس ہوتا ہے تو اس میں جو پولیس کی ٹیم اس کیس پہ کام کر رہی ہوتی ہے، بہت سے مواقعوں پر اس پولیس کی ٹیم پر حملے کیے گئے ہیں، ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے. اسی طرح ججز اور سیکیورٹی کی بھی بات ہے اس میں. جی بالکل، اور اسی طرح ججز اور وکلا، ہمیں فیصل آباد کا کیس نہیں بھولنا چاہیے جس میں راشد صاحب پر جو وکیل تھے، میں نام جی بالکل ان کو قتل کر دیا گیا اور دھمکی دے کر قتل کیا گیا، اور ان کے جنازے میں پمفلٹس بانٹے گئے کہ اگر دوبارہ کوئی شخص اس قسم کے کیس کو پروسیڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ایاز امیر صاحب، پنجاب کے اوپر بہت زیادہ کوسچنز اٹھائے جاتے ہیں when it comes to sectarianism, when it comes to the rights of minorities. کہا جاتا ہے کہ حکومت پنجاب پر تو اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور ملک کے باقی علاقوں میں ملٹری بھی اور حکومت بھی آپریشنز کر رہی ہے. اور پنجاب میں بلاسفمی کے کیسز کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، فرقہ وارانہ دہشت گردی کی
ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، بلکہ جو دوسرے صوبوں میں بہت سارے فرقہ وارانہ فسادات ہیں یا فرقہ وارانہ حملے ہیں، ان کی پلاننگ اور ان کے ماسٹر مائنڈز کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ پنجاب سے بیٹھ کے آپریٹ کرتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے دہشت گردی کی، جو یہ قسم ہے جس میں مائنورٹیز کو اٹیک کیا جاتا ہے، مذہب کو بنیاد بنا کر ذاتی چپکلشیں، ذاتی دشمنی نکالی جاتی ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے؟ نہیں، اس کا جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی اور سیکٹیرین قسم کی اور بلاسفمی کو سامنے رکھ کے ہے، تو یہ ہماری سوالیہ نشان اسی پہ بنتا ہے، جو ہمارا نظام عدل ہے اس پہ یہ بنتا ہے نا۔ یہ بحثیں ہم 100 سال تک کر سکتے ہیں کہ پولیس کو بہتر ہونا چاہیے، انویسٹیگیشن کو بہتر ہونا چاہیے، پروسیکیوٹرز بہتر ہونے چاہیے، جج جو ہیں بالکل انہیں ڈرنا نہیں چاہیے، انہیں پروٹیکشن ملنی چاہیے۔ سب ٹھیک ہے، سب ہو جائے گا، 1 سال میں نہیں ہوگا، 15 سال میں ہو جائے گا۔ آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ کے پاس جیلوں میں بند لوگ ہیں جن کے خلاف الزامات ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا، ان کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ جو آپ کا عام نظام ہے، جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بھی ہے، وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہے جب کوئی چیز، تو پھر آپ کو ایمرجنسی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب آپ کوئی ایمرجنسی میجرز لیتے ہیں تو پھر لمبی لمبی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، آئین کی، قانون کی، رول آف لا کی، ہیومن رائٹس کی، فلانی۔ ہاں، ان کی اپنی جگہ ہے، پر آپ نے یہ فوری مسئلے کے ساتھ کیسا نمٹنا ہے؟ عام جو ہے نظام عدل، وہ تو بوجھ اس کا برداشت نہیں کر سکا۔ اگر سیاسی حکومت یا حکومتیں وہ بھی اپنی ان کو احساس ذمہ داری ہوتی تو ان سکم کو کم از کم پہلے نہیں تو پچھلے 6 ماہ میں جب سے یہ فوجی آپریشن شروع ہوا ہے تو کچھ شروعات تو کرنی چاہیے تھی نا اس راستے پہ۔ ایک قدم نہیں اٹھا سکے۔ اب وہ پشاور کے واقعہ نے، وہ جو 132 ہمارے وہ بچے جو ہیں وہ مارے گئے، تب ساروں کو خیال آ گیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ تب سے یہ جنگ جاری ہے۔ کتنے ہمارے جو لوگ ہیں جن کی وہ گردنیں نہیں وہ کاٹ کے انہوں نے ان کی کھوپڑیوں کے ساتھ انہوں نے فٹ بال کھیلا ہے، تب بھی نہیں خیال آیا ہے۔ مذاکرات کا ڈھنڈورا تو یہ پچھلے سال یہ پیٹتے رہے تھے۔ یہ بالکل فضول باتیں ہیں۔ آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے؟ فوری طور پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایک قوم کو کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہاں مسئلہ سنگین ہے، ہمیں سنگینی کا احساس ہے اور ہم اسی ارجنسی سے کام کر رہے ہیں۔ یہ تو اٹھک بیٹھک روز پتہ نہیں، یہ میٹنگیں اتنی ہوئی ہیں، میرا خیال یہ فوجی جرنیلوں نے اتنے وزیرستان کے چکر نہیں لگائے، اتنے وہاں تھکاوٹ ان کو نہیں ہوئی، جو اسلام آباد میں جا کے صبح سے لے کے شام تک یہ بیٹھتے رہے ہیں۔ وہ منہ بنا کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، سیاستدان اپنی وہ تقریریں کرتے ہیں، اور کس نقطے پہ آج ہم وہ ڈھول بجا رہے ہیں کہ جی فوجی عدالتوں پہ ہم نے ہاں کر دی ہے جو پہلے دن کر دی تھی اور اتنے دن گزر گئے ہیں۔ یہ تو تماشا ہو رہا ہے۔ صحیح، میں شامل کرتا ہوں پروفیسر رسول بخش رئی صاحب کو بھی۔ آپ نے ایاز امیر صاحب کی بھی گفتگو سنی کہ کچھ ایسے میجرز لینے بہت زیادہ ضروری ہو گئے جن کے رزلٹس فوراً سامنے نظر آنا شروع ہوں، لیکن ایک اور بھی بحث ہے پروفیسر صاحب، وہ یہ ہے کہ حکومت کے سامنے بڑے چیلنجز میں دہشت گردی ہے، بڑے چیلنجز میں اکانومی بھی ہے، بڑے چیلنجز میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جو معاشرے کی تعمیر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ گیلپ پاکستان نے ایک سروے کیا ہے، اس کے مطابق آدھے سے زیادہ پاکستانیوں کو جن کو پولیس کے ساتھ واسطہ پڑا سال 2014 میں، انہوں نے پولیس کو رشوت دی، یعنی اپنا کام کروانے کے لیے انہیں پولیس کو رشوت دینی پڑی۔ اگر پولیسنگ جو کہ فرنٹ لائن ہے، فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے کسی بھی معاشرے میں، انفورسمنٹ آف لا کے لیے، کسی بھی معاشرے میں لوگوں کے اوپر ریاست کا اور قانون کا ڈر اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر وہی بک جاتی ہے ہر مرتبہ، تو پھر یہ بڑی جنگ کا سامنا کیسے ہوگا، بڑی جنگ کا مقابلہ کیسے ہوگا، کیسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نظر رکھ کر بڑی جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں ان کو روکا جائے گا؟ حکومت کیا اس طرف کوئی توجہ دیتی نظر آتی ہے؟ کیا وہ اپنے ووٹ کا حق پورا کرتی نظر آتی ہے؟ جی، ایک بالکل علیحدہ معاملہ آپ نے چھیڑ دیا ہے۔
معاملات تو پاکستان میں بے شمار ہیں. ادارے کام نہیں کر رہے, پولیس اس میں سے شامل ہے, عدالتوں کی ہم بات کر رہے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, صحت ہے. سب سے بڑا یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت کیا ہے. کیا دہشت گردی ہے؟ کیا دہشت گردی کا جب ہم مقابلہ کرتے ہیں اور اس کے لیے جو اقدامات آج اٹھائے گئے ہیں, اتفاق ہوا ہے, تو پھر کیا ہمیں پھر پولیس کی طرف چل پڑنا چاہیے, تعلیم کی طرف چل پڑنا چاہیے؟ بے شمار مسائل ہیں, کہیں حل ہو رہے ہیں, کہیں حل نہیں ہو رہے. یہ کبھی نہیں ہوتا پاکستان میں یا دنیا میں کہ یا مسائل بالکل مکمل طور پر حل ہو گئے ہیں یا حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی یا حل ہو ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل جو دولت پاکستان کی جو رپورٹ ہے وہ بالکل درست ہے. یہاں پہ پولیس رشوت لیتی ہے, لیکن صرف پولیس تو نہیں لیتی, باقی ادارے بھی حکومت کے اس طرح سے ہیں جہاں پہ کہ عام آدمی کو رسائی نہیں ملتی. اس رسائی کا جو ذریعہ ہے وہ کنسلوٹس بنتے ہیں. تو کیا حکومتوں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے. جو گورننس کا جو بحران ہے اس سے پھر ہمارے مسائل زیادہ ہوئے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کو کہیں نہ کہیں ختم کرنا ہوگا کہ اگر سیاستدان رشوت لیتے ہیں تو پولیس کو آپ کیسے روکیں گے؟ اور اگر سیاستدانوں کے اوپر مقدمات چلتے رہتے ہیں 10-10 سال تک اور وہ سارا اپنا سیاسی اور مالی سرمایہ اس بات پہ لگاتے ہیں کہ کنوکشن نہ ہو, فیصلہ ہی نہ ہو, تو پھر معاشرے کے اندر تو بگاڑ پیدا ہوگا. جب تک آپ ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے جن کے پاس اقتدار رہا ہے ملک کے اندر اور انہوں نے لوٹ کسوٹ کیا, ساری دنیا جانتی ہے, تو پھر یہ صرف پولیس کی بات کرنے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر تو پی ٹی آئی پروفیسر صاحب بات ختم کر لوں کہ پولیس کی آپ دیکھیں کہ چن چن کے کراچی میں ان کو قتل کیا گیا ہے اور دہشت گردوں نے چن چن کے ان کو مارا ہے. کیا پولیس نے قربانیاں نہیں دی جنگ میں, یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں؟ اور جس انداز سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے کہ وہ سامنے نہیں کھڑے ہوئے. آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی کا وہ ایک بہت بڑا دلیر ایس پی تھے چودھری صاحب, جی اسلم چودھری, جی اس نے قربانی نہیں دی. تو بڑی قربانیاں دی ہیں پولیس نے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ساری پاکستان کی پولیس کو, سب صوبوں کی پولیس کو, سب ضلعوں کی پولیس کو آپ کہیں کہ سارے خراب ہیں. ایسا نہیں ہے پاکستان میں. نہیں, یقیناً آپ درست کہہ رہے ہیں, اور میں نے جو 50% سے زیادہ کا یا آدھے سے زیادہ کا لفظ استعمال کیا تھا وہ پولیس کے لیے نہیں کیا تھا, وہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا تھا جن کو پولیس سے کام پڑا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. آپ نے بھی یہ بات کی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کام تو ہو رہا ہے لیکن شاید پرائیورٹیز ڈیفرنٹ ہیں. فرزانہ باری صاحبہ, ہم نے ایک چیز جو دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ مدارس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی, مدارس کے کردار کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی اس سارے دورانیے میں, اور بہت سے مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے اس پر بہت زیادہ ریزرویشنز کا اظہار کیا, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں, جماعت اسلامی ہو, سمیع الحق ہوں. ہر کسی نے کہا کہ مدارس کو ٹارگٹ نہ کیا جائے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے چھتری کے اندر. لیکن جب بات آتی ہے ایسے مدارس کی جو کہ ابھی بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں تو ان کی تعداد ہزاروں میں ہے, سینکڑوں ہزاروں میں ہے. ایک ایک شہر میں سینکڑوں ایسے مدارس بنے ہوئے ہیں جو کہ وفاق کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور ان کے سلیبس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. ایک ہاٹ لائن تو بنا دی گئی ہے, لیکن اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے ہے جو کہ صرف اور صرف مذہب کے نام پر چندہ دے دیتی ہے, اپنا فرض سمجھتے ہوئے نیکی حاصل کرنے کی خاطر یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتی کہ یہ جو چندہ وہ دے رہی ہے, یہ خیرات جو وہ دے رہی ہے, قربانی کی کھال جو دے رہا ہے, یہ جا کہاں رہی ہے اور اس کو کس چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے کیسے نمٹا جائے؟ دیکھیں, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں صرف ایک بات جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی. دیکھیں, جو پاکستان کے آج مسائل ہیں اس کی ذمہ داری میں سمجھتی ہوں کہ دونوں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت دونوں پر عائد ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ فوج اپنا کام کر رہی ہے اور وہ سیاستدان اپنا کام نہیں کر رہے. دونوں نے ہی اپنے کام درست طریقے سے نہیں کیے, مل کے نہیں کیے, اور آج پاکستان کے لوگوں کو اس نہج پہ پہنچا دیا. آپ کی بات کی طرف آتے ہوئے دیکھیں, مدارس کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے, یعنی کہ ایک بہت بڑی
इंडस्ट्री के तौर पे ये मदारिस पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। इसकी बड़ी अपनी मईशत है। जो पैसा इन मदारिस को आता है, ठीक है, लोकली भी लोग देते हैं, लेकिन इन मदारिस को बाहर से भी पैसा आता है। हम सब जानते हैं कि सऊदी, कतर, ईरान, हर जगहों से पैसे आते हैं। उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। बहुत बात होती है एनजीओज के हवाले से। देखिए, एनजीओज जिनको पैसा, जो वेस्टर्न डोनर से जिनको पैसा मिलता है, वो पैसा कम से कम ईएडी की जो आपकी है, उसको पता होता है कि कितना पैसा कौन सा मुल्क जो है वो डेवलपमेंट का इस मुल्क के अंदर इस्तेमाल करेगा और एनजीओज को जाएगा, और जब चाहे वो एनजीओज का जाके ऑडिट भी कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज की हमें बिल्कुल खबर नहीं है वो ये जो मजहबी ग्रोह हैं, जमातें हैं, जहां जो मदारिस चला रहे हैं, इनको जो पैसा आता है। और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जहां तक वफाकुल मदारिस मुख्तलिफ उनमें रजिस्ट्रेशन की बात है, तो मैं समझती हूँ कि मैं तो कहूंगी कि 20%, 30% मदारिस भी रजिस्टर्ड नहीं है। मेजॉरिटी आप देखें, किसी गली मोहल्ले में आप चले जाएं, आपको एक मस्जिद वहां सडन आप बन जाती है और उसके साथ एक मदरसा खुल जाता है, और वहां पे फिर आपको ये छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात है कि मैं जाती तौर पे ये समझती हूँ कि तमाम मदारिस को नेशनलाइज करना चाहिए। नेशनलाइज करने के बाद हमें ये देखना है, और उसको बेशक आप मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर या कोई और अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं, उसके बाद उसमें फिर ये है कि अगर आप वाकई ही हम जो है वो अपना हक अदा करना चाहते हैं अपने बच्चों की तरफ, तो मैं समझती हूँ कि 16 साल से कम जो बच्चे मदारिस में मौजूद हैं, उन बच्चों को वहां से निकाल के स्कूलों में दाखिल किया जाए। और क्योंकि आर्टिकल 25A के अब ये हुकूमत की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि ये लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल हक है बच्चों का कि 16 साल की तालीम कि उनको स्कूलों में डाला जाए। अच्छा, अब जाहिर है कि बहुत सारे लोग इसलिए डालते हैं कि वो गरीब हैं और बोर्डिंग लॉजिंग की जरूरत है, तो मैं समझती हूँ इसके ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, प्लान देखना चाहिए, और जहां पे उनको हॉस्टल्स, बोर्डिंग लॉजिंग या और दूसरी सपोर्ट फैमिलीज को देने की जरूरत है ताकि बच्चे स्कूलों में रहें, तो उसको देखना चाहिए। बाकी रह गई कि वहां वो मदारिस जहां पे फिर अडल्ट्स जो हैं वो वहां पे तालीम का, उनका जो मजहबी तालीम है, अगर उस हवाले से वो सिलसिला वहां है, तो फिर उन मदारिस को देख के फिर उन उलमा कराम के हवाले किया जाए जिनका एक हिस्ट्री है कि उन्होंने कभी मजहब के नाम पे नफरतों का कारोबार नहीं किया है। तो ऐसे उलमा की पाकिस्तान में कमी नहीं है, और मैं समझती हूँ कि उसको फिर उसके लिए एक पूरा एक बोर्ड होना चाहिए। और फिर तीसरी बात जो बड़ी जरूरी है कि मदारिस जो हैं, क्योंकि वो एक पब्लिक अगर इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करें, तो फिर उसके अंदर उसका जो आम पब्लिक है उनको ये इजाजत होनी चाहिए कि वो जब चाहें उसको विजिट कर सकें, देख सकें, जा सकें। क्योंकि अब अगर आप मुझसे पूछें, अगर मैं किसी मदरसे में जाना चाहूँ, वो देखना चाहूँ कि अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या हो रहा है, तो मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं है मदारिस के अंदर। आप एक आम शहरी बिल्कुल एंटर नहीं हो सकता है। जी, तो वैसे अभी तो जो रिसेंट मामला देखने में आए हैं उससे तो ये पता चलता है कि वो वालिदैन जिनके बच्चे मदारिस में पढ़ रहे हैं उन्हें भी इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जाकर अपने बच्चों से मिल सके। पे अभी जामिया अफसा के बारे में आप देखें, आजकल वो एक कोई वालिद हैं, वो मीडिया के सामने बार बार आके रोते हैं कि मेरी बेटी से मिलने की इजाजत नहीं। और फिर जाहिर है कि देखिए करकलम जो पढ़ाया जा रहा है मजहब के हवाले से, उसको भी देखने की जरूरत है। और जाती तौर पर मैं समझती हूँ कि सिर्फ मदारिस के निसाब को ही हमें तब्दील नहीं करना या उसको ही सिर्फ नहीं देखना, बल्कि हमें अपने तालीमी जो हमारा निसाब है, जो हम कॉलेजेस, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे हर तरह के तासुबात हमने वहां पे डाले हुए हैं, मजहब के हवाले से, जिन्स के सिंफी हवालों से, एथनिक हवालों से। तो मेरा ख्याल है उसको भी रिव्यू करने की मैं समझती हूँ कि जरूरत है। तो देखें, अगर विल हो तो पाकिस्तान के जो मसाइल फरजाना बारी साहिबा, आप बहुत, आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छे नुक्ते पे पहुंची है, लेकिन मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आपसे गुफ्तगू करके यकीनन बहुत ज़्यादा हमेशा ही खुशी होती है। आपका शिरकत का बहुत शुक्रिया। अयाज अमीर साहब, आपने शिरकत की, आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर रसूल बख्श रईस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इंडिपेंडेंस एवेन्यू से मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।